ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس۔ کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا اور اس کے نام کی مدح سرائی کرنا۔ آمین۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا کہ اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھ سکیں۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو اس نے ہمیں اور ہر ایماندار کو دی ہے۔ آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے طلاق کے بارے میں جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے۔ ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 31ویں آیت سے 32ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں۔ ان کو بہت سی اقوام اپنے کانگریگیشن میں پریچ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو کلام اقدس سے واقف ہیں، بائبل مقدس کو جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، وہ جب بھی کہیں بیٹھیں گے تو یہ خدا کے کلام کا اتنا ایک زور ہے، اتنی ایک طاقت ہے، اتنی ایک پاور ہے جو ہمارے اندر سے امڑتی ہے۔ جب کوئی بھی انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو کلام اقدس کے ایسی ورسز، ایسی آیات، خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے دل میں اس قدر چھپ جاتی ہیں کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ اس بات کو ضرور بتاتے ہیں۔ اب بہت سے غیر اقوام کے لیڈرز جو ہیں، ان کے جو اپنے پریچر ہیں، وہ بیٹھ کے جب پریچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر جب بہت ڈیپ گہرائی میں پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کلام اقدس کی بات کو لے آتے ہیں بیچ میں کہ ہاں ربنا المسیح نے ایسا فرمایا، کیا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی وہ تعلیم ہے جو انہوں نے دی ہے۔ اگر ہم کلام اقدس کو بغور مطالعہ کرتے ہیں جب بھی، تو ہمیں یہ بڑی سیدھی سیدھی اور سمجھ آنے والی تعلیم ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو کلام اقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیمات دی ہیں یہ کل جہان کے لیے ہے، یہ فقط مسیحوں کے لیے نہیں ہے، یہ کل کائنات کے لیے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے نہیں آئے، ہر اس انسان کے لیے آئے ہیں جو اس کے پیچھے چلنا چاہے، وہ کل کائنات کے لیے آئے ہیں۔ ہم کوئی مسیحی مذہب میں نہیں ہیں، ہم جب یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں تو ہم مسیحی ہو جاتے ہیں۔ یہ مسیحی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ مسیحت ایک رستہ ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کے ہم فالوور ہو جاتے ہیں تو لوگ ہمیں مسیحی کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے بارے میں ربنا المسیح نے کیا فرمایا، کہ طلاق دو دینی جائز ہے یا پھر کس وجہ سے دینی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم کلام اقدس میں ہم نے تلاوت کیا ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ مقدس بزرگ موسیٰ نبی نے جب بنی اسرائیل کو احکام دیے تھے تو ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس حکم کو آگے کیسا کیا ہے یہ میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے 32ویں آیت مقدسہ میں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک جواز دے دیا ہے کہ ایویں
لوگوں نے فیشن بنا لیا تھا، لوگوں نے اس چیز کو بس ایک بیوی کو رکھا، اس کو کچھ ٹائم رکھا، اس کے بعد اس کو طلاق دے دی. تو یہ لوگوں کا ایسا فیشن ہو گیا تھا، اس گناہ میں لوگ پڑ رہے تھے. تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک بتا دیا کہ یہ جواز ہو تو ہی آپ طلاق دے سکتے ہو، ادروائز آپ طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو انسان جدا نہ کرے. یہ پیدائش کی کتاب میں ہی ہے، اور یہ کلام اقدس کی شروع کی کتاب جو توریت شریف کی شروعاتی پہلی کتاب میں یہ درج ہے. تو جب نکاح کی پاک رسم ہوتی ہے نا، تو اس میں خدا حاضر ہوتا ہے، ایک جماعت حاضر ہوتی ہے، اور خدا کے نام کو وہاں لیا جاتا ہے، اور خدا کے نام سے ان میاں بیوی کو منسوب کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ان سے وعدے لیے جاتے ہیں کہ آپ ایسے اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے. تو یہ وعدے کوئی عام سی بات تھوڑی ہے کہ خدا کی حضوری میں بیٹھ کے ایک خدا کے کاہن کے سامنے جو وعدے آپ سے لیے جا رہے ہیں وہ آپ ایک جماعت میں بیٹھ کے اور خدا کی حضوری میں بیٹھ کے، کیونکہ خدا جو ہے الہوں کی جماعت میں موجود ہوتا ہے، اور جہاں پہ ایک کاہن، ایک مناد، ایک خدا کا خادم عبادت کر رہا ہوتا ہے اور لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا کی حضوری وہاں پہ ہوتی ہے. تو جب ایک نکاح ہوتا ہے تو خدا کی حضوری وہاں پہ ہوتی ہے، اور جو لڑکے لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے تو وہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے. لڑکا اقرار کرتا ہے، لڑکی اقرار کرتی ہے. یہ بہت خوبصورتی ہے کرسچن میرج کی کہ سب کے سامنے با آواز بلند اس چیز کا اقرار کرایا جاتا ہے، جو کہ اکثر میاں بیوی خود کرتے ہیں، کہ جیسے کلام اقدس کی آیاتیں ہیں، آیات مقدسہ ہیں، کہ جیسے مسیحی اس کلیسیا کا سر ہے، تو مجھے بھی خداوند نے بیوی کا سر کہا ہے، تو میں اس کا خیال ایسے رکھوں گا جیسے کہ یہ میرا بدن ہے. تو ایسے وعدے بھی کیے جاتے ہیں. اکثر لڑکا لڑکی جن کو کلام اقدس کی روشنی کا پتہ ہوتا ہے، جو کلام اقدس کو جانتے ہیں، وہ ایسے وعدے کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ کلام اقدس کی قدر کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. تو وہ اپنی شادی اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جو کلام اقدس سے انہوں نے کیے ہوتے ہیں اور جو پادری صاحب نے کروائے ہوتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنی شادی کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سی تو میرجز بہت بلیسڈ ہوتی ہیں. جو میرج خدا کے گھر میں ہوتی ہے، کاہن کی موجودگی میں ہوتی ہے، وہ میرج خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہ اجازت ہوتی ہے لڑکی کو، لڑکے کو اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ صاف انکار اسی وقت کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں منظور، ہم نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ نکاح نہیں ہوتا. کبھی بھی زبردستی کا نکاح کرسچینٹی میں نہیں ہے. کرسچن میرج جو ہے وہ ساری جماعت کے سامنے ہوتی ہے، اور با آواز بلند دلہا اور دلہن سے اقرار کرایا جاتا ہے کہ آپ ایسے ایسے چلو گے. جو کلام اقدس کے وعدے ہیں ان سے وہ وعدے کرائے جاتے ہیں، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ بالکل ہم ایسے چلیں گے. تو یہ کرسچن میرج اگر اتنے لوگوں کے سامنے خدا کی حضوری میں ایک جماعت میں ہوتی ہے، تو ایک اکیلا بندہ کیسے ایک دم سے بول کے کہ طلاق دے سکتا ہے؟ کرسچینٹی میں طلاق نہیں ہے، میرج ہے، طلاق نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ منع فرمایا ہے، اور صرف ایک ریزن بتائی ہے کہ اس ریزن کی وجہ سے تم طلاق دے سکتے ہو، اور وہ ریزن ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرواتا ہے. آج تو لوگ ذرا سی لڑائی ہو جائے، کھانا نہ بنا ہو یا کچھ بات ہو جائے، گھر میں کوئی اور لڑائی جھگڑا ہو جائے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی بات پہ وہ لوگ اس کو لڑکی کو گھر بھیج دیتے ہیں، ہم نے نہیں رکھنا، بچے چھین لیے، یہ کر لیے وہ. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے منع فرمایا ہے، کیونکہ صرف مرد، طلاق تو مرد دے سکتا ہے نا. بیوی کو اکثر مرد ہی چھوڑتے ہیں، بیویاں نہیں چھوڑتی. بیویاں نہیں چھوڑتی، مرد ہی اکثر بیویوں کو چھوڑتے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی، کیونکہ لوگ ایسے بات پہ کوئی اور لڑکی پسند آ جائے تو فٹافٹ پہلی والی کو طلاق دی اور اسی سے کر لی، اس کے بعد کوئی اور پسند آئی تو اور کر لی، کیونکہ یہ حرام کاری ہے، یہ جائز نہیں ہے. کرسچینٹی میں میرج ایک ہی بار ہے، اور آپ طلاق کا تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ حرام کاری
اس کے لیے بہت ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ آپ جب حرام کاری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حرام کاری کے سبب سے یہ طلاق دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو گواہان کی ضرورت پڑتی ہے، عدالت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ کا ایک اچھا رویہ، ایک پولائٹ رویہ جو ہے جسے کلام اقدس کے مطابق آپ کو جوڑا گیا ہے، تو آپ اس میں رہتے ہوئے ہی اپنی میرج کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور ہاں، میرج آپ اپنی سمجھ سے بھی اور اپنے پسند سے بھی کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو لڑکی میرج سے پہلے ہی پسند نہیں ہے یا لڑکا میرج سے پہلے پسند نہیں ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، یا کچھ بھی اگر ایسی ریزن ہے میرج سے پہلے۔ ایموشنل ہو کے میرج مت کرو، میرج بڑی سمجھداری سے کرو، کیونکہ یہ کوئی چند دن کا کھیل نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا ایک سفر ہوتا ہے جو آپ نے بڑے سمجھوتے کے ساتھ اور کلام اقدس کے عین مطابق رہتے ہوئے طے کرنا ہوتا ہے۔ تو کلام اقدس کے مطابق ہی آپ کی شادی ہونی چاہیے، اور کلام اقدس میں یہ موجود ہے کہ لڑکے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ آپ لڑکی سے پوچھیں، لڑکے سے پوچھیں، اگر وہ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو ہی ان کی میرج کی جائے، تو 100% چانس ہے، 100% ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرج کامیاب رہتی ہے۔ جب ایسی زبردستی کی میرجز کی جاتی ہیں جن کو نہ لڑکی کو پتہ نہ لڑکے کو پتہ، زبردستی اس کی دادی نے رشتہ کیا تھا، اس کی نانی نے کیا تھا، اس کے باپ نے کہا تھا مرتے وقت ایسا کیا گیا تھا تو مرتے وقت ایسا ہونا تھا، اس نے کہہ دیا تھا اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو اب اس کی شادی ہونی چاہیے، تو ایسی جو زبردستی کی میرجز ہیں وہ بہت آگے چل کے ایک دوسرے سے ڈسٹرب رہتے ہیں، ہسبینڈ وائف پورا گھرانہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ اس لیے میرج کرتے ہوئے پہلے ضرور دیکھ لیں، اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ آپ کو ایسا یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، آپ کو پسند ہے تو اس کے ساتھ آپ کی میرج ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم نوجوان ہیں تو ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ ایسے شادی کریں، ایسی لڑکی سے شادی کریں جو آپ کو پسند ہو، ایسے لڑکے سے شادی کریں جو آپ کو پسند ہو، تاکہ وہ عمر بھر آپ کا پسندیدہ ہو۔ شاہ رخ خان آپ کو پسند نہ ہو، آپ کو آپ کا شوہر پسند ہو۔ ایسے ہی لڑکوں کے لیے ان کو کوئی اور لڑکی ہیروئن بالی ووڈ کی ایکٹریس پسند نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنی بیوی پسند ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ میرج کرو گے تو آپ کی میرج کامیاب رہے گی، اور اس میں دراڑ، لڑائی کہاں نہیں ہوتی، لڑائی ہر جگہ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس حد تک، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بہانے ڈھونڈتے ہیں، میرج ہو جائے 1-2 مہینے کے بعد بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں، میں نے اس کو چھوڑنا ہے، میں نے اس کو طلاق دینی ہے، مجھے اور لڑکی پسند ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو بلا وجہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس سے زنا کراتے ہیں، اور وہ جا کے جس کسی سے میرج کرتی ہے وہ زنا کی پیداوار ہوتی ہے، وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کے ہوتے ہیں، وہ جائز بچے نہیں ہوتے، وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ کلام اقدس ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ، بلا اس ریزن کے بغیر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے زنا کرواتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، آپ اگر ایک نوجوان لڑکی کو اسے میرج کر کے اس کے 2-3 مہینے، سال بعد اس کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ جوان ہے، وہ اب جائے گی کہیں شادی کرے گی، وہ جب شادی کرے گی تو وہ شادی جائز نہیں ہے، وہ شادی ناجائز ہے، وہ زنا کرتی ہے، اور وہ اس کا زنا کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے جس نے اس کو چھوڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی شادی، ایسی طلاق سے آپ گریز کریں، کیونکہ مسیحت میں صرف میرج ہے، طلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ریزن لکھی ہوئی ہے اس ریزن کے لیے کوئی آپ سوائے حرام کاری کے آپ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ کلام اقدس میں ایسا ارشاد ہے، خداوند یسوع مسیح ایسا بتا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو بلا وجہ اس گناہ کے بغیر اس کو طلاق دیتے ہو تو آپ اس سے زنا کراتے ہو، اور وہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ زنا کی پیداوار ہوگی، اور جو آپ شادی کرو گے تو آپ بھی زنا کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو طلاق کو کرسچن لوگوں میں آج کل بہت عام کیا ہوا ہے، یہ تو عدالتوں نے بھی ایسا کوئی لا پاس کر دیا ہے کہ یہ بھی طلاق دے سکتے ہیں، لیکن کلام اقدس ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہم ایسے قوانین کو نہیں مانتے جو کلام اقدس سے باہر ہیں۔ کلام اقدس کے اندر ہماری زندگی ہے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ بے شک، کیونکہ آج کل تو قانون
بہت قسم کے پاس ہو رہے ہیں جو شرعی طور پر صحیح نہیں ہیں، لیکن رسوماتی طور پر لوگ ان کو پاس کر رہے ہیں۔ ہم ایسے قوانین کو نہیں مانتے، ہم اپنی بائبل مقدس کے، خدا کے کلام کے قوانین کو مانتے ہیں، اور کلام اقدس کہتا ہے طلاق نہیں ہے سوائے حرام کاری کے۔ اگر حرام کاری کے اس گناہ میں کوئی پکڑا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ کیونکہ حرام کاری اگر اس سبب سے آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ کے پاس پورے ثبوت ہیں، تو آپ عدالت میں جا کے طلاق دے سکتے ہیں قانونی طور پر، کیونکہ عدالتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، بلا وجہ اگر کسی اور ریزن کے آپ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہو تو آپ زنا کرواتے ہو، اور اگر آپ دوسری میرج کرتے ہو تو بھی آپ زنا کرتے ہو۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس چیز کو فیشن مت بنائیے، یہ بہت سنسیئر معاملہ ہے، یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایک آپ کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں، اس کے روح کی ہدایت سے ہمیشہ کلام اقدس کی بھوک اور پیاس ہمیں بڑھتی جائے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، یہ ہماری زندگی کی روٹی ہے۔ اے خداوند تیرے کلام کے مطابق، تیرے آئین اور قوانین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخش۔ تیرے آئین اور قوانین ہمیشہ ہمارے ماتھے پہ لکھے رہیں۔ خداوند ہر وقت ہمارا دھیان تیری شریعت کی طرف اور تیرے احکام کی طرف لگا رہے۔ تیرے کلام کو ماننے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔